حضرت عمر کے دور خلافت میں آپ کے ایک فوجی سپاہی نے، جس کا نام ہیثم تھا، اس نے عرب کے قبیلہ جہانیہ کی ایک خوبصورت اور پاک دامن عورت کے ساتھ نکاح کیا۔ نکاح کرنے کے بعد ہیثم کی زوجہ نے 9 مہینے کی بجائے 6 مہینے میں بچہ پیدا کیا۔ جب ہیثم نے یہ دیکھا کہ اس کی بیوی نے 9 کی بجائے 6 مہینے میں یہ بچہ پیدا کر لیا تو اس کا جسم کانپ اٹھا اور وہ غصے میں چیخ چیخ کر اپنی بیوی پر بدکاری کا الزام لگانے لگا، جس پر ہیثم کی بیوی نے اس سے کہا، ہیثم، وہ اللہ جس نے میرے پیٹ میں اس نامعلوم بچے کو 6 مہینے تک زندہ رکھا، وہ اللہ اس بات کا گواہ ہے کہ یہ بچہ تمہارا ہے، کسی اور کا نہیں۔ جب ہیثم نے اپنی زوجہ کی یہ بات سنی تو اس کو اس کی بات پر یقین نہ آیا اور وہ مسلسل اپنی زوجہ پر بدکاری کا الزام لگاتا رہا۔ وہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اپنی زوجہ کو لے کر حضرت عمر کے دربار میں پہنچا۔ پریشانی کے عالم میں رو رو کر کہنے لگا، اے خلیفۃ المسلمین، میں آپ کی فوج کا سپاہی ہوں۔ آج سے 6 مہینے پہلے میں نے اس عورت سے شادی کی، لیکن نکاح کرنے کے صرف 6 مہینے بعد اس عورت نے ایک نامولود بچے کو جنم دیا۔ میں اس بات کو لے کر بہت پریشان ہوں کہ کیسے میری زوجہ میرے بچے کو 6 مہینے بعد پیدا کیا بجائے 9 مہینے کے۔ اے خلیفۃ المسلمین، آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، میری پریشانی کو حل کیجیے کہ یہ بچہ میرا ہے یا کسی اور کا۔ حضرت عمر نے سارا واقعہ سن کر ہیثم کی بیوی سے پوچھا، اے خاتون، کیا جو تیرا شوہر بات کہہ رہا ہے وہ درست ہے؟ تو اس ہیثم کی بیوی نے کہا، اے خلیفۃ المسلمین، میرے شوہر نے آپ سے جو بھی کہا وہ ٹھیک کہا، میں نے اپنے اس بچے کو 6 مہینے میں ہی پیدا کیا ہے، لیکن خلیفۃ المسلمین، اللہ اس بات کا گواہ ہے کہ یہ بچہ کسی اور کا نہیں، میرے شوہر ہیثم کا ہی ہے۔ دوستو، یاد ہے کہ سرزمین عرب کا ایک یہ اصول تھا، اگر کسی عورت کے ہاں 6 مہینے میں بچہ پیدا ہو جاتا تو وہ اس بچے کو اس عورت کے ساتھ زندہ دفنا دیتے۔ دوستو، یہ لوگ بچوں کو اس لیے زمین میں دفنا دیا کرتے تھے کہ 6 مہینے کا بچہ ان کے نزدیک حلال زادہ نہیں ہوتا تھا بلکہ حرام زادہ مانا جاتا تھا۔ لہٰذا حضرت عمر نے اس اصول کو دیکھتے ہوئے اس خاتون سے کہا کہ اے خاتون، کیا تو اس بات کو نہیں جانتی کہ عرب کے ہاں صدیوں سے یہ اصول چلا آ رہا ہے؟ عرب کے لوگوں میں اگر کوئی بچہ 6 مہینے میں پیدا ہوتا تو اس بچے کو حلال زادہ نہیں مانتے ہم، لیکن روایات سے اگر تم ثابت کر دیں، قرآن اور رسول کے فرمان سے، تو میں تمہیں ابھی اسی وقت بے گناہ چھوڑ دوں گا۔ اگر تم یہ ثابت نہ کر سکی تو میں خلیفہ ہوں اور میں اعلان کرتا ہوں کہ تمہیں زمین میں سینے تک دفنا کر تمہارے منہ پر اس وقت تک پتھر مارے جائیں جب تک تم ہلاک نہ ہو جاؤ۔ بس جیسے ہی اس عورت نے حضرت عمر کا یہ حکم سنا تو دربار میں چیخ چیخ کر رونے لگی اور زمین پر گر کر فریاد کرنے لگی، میرے پاس تو ایسی کوئی بھی دلیل موجود نہیں کہ جس سے میں ثابت کر سکوں کہ بچہ 9 کی بجائے 6 مہینے میں بھی پیدا ہو جاتا ہے، لیکن اے خلیفۃ المسلمین، اگر آپ مجھ سے بے گناہ کو سزا دینا چاہتے ہیں تو یاد رکھیے گا قیامت کے دن اللہ اس بات کی گواہی دے گا کہ یہ بچہ میرے شوہر ہیثم کا ہے، کسی اور کا نہیں۔ بس ان کا یہ کہنا تھا کہ سپاہی اس عورت کو گلیوں اور بازاروں میں لے جا کر اعلان کرنے لگے، اس عورت نے 6 مہینے میں ایک بچہ پیدا کیا، لہٰذا خلیفۃ المسلمین کے حکم کے مطابق اس عورت کو سینے تک زمین میں دفنا کر اس کے منہ پر تب تک پتھر مارے جائیں جب تک یہ ہلاک نہ ہو جائے۔ لہٰذا اے لوگو، تم لوگ اس عورت سے عبرت حاصل کرو تاکہ تم لوگ بھی بدکاری اور بے حیائی سے پیچھے رہ سکو۔ جب حضرت علی علیہ السلام نے یہ سنا تو آپ فوراً حضرت عمر کے دربار میں گئے اور آپ ان سے کہنے لگے کہ آپ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے حکم کے مطابق انسان کا بچہ 9 مہینے میں ہی نہیں 6 مہینے میں بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ بس پھر جیسے ہی حضرت عمر نے حضرت علی سے یہ سنا کہ قرآن کے مطابق 6 مہینے میں بچہ پیدا ہو سکتا ہے تو آپ حیران ہو کر کہنے لگے، اے ابن ابی طالب، اللہ کا قرآن پڑھتے پڑھتے تو ہماری بھی ساری زندگی گزر گئی ہے، لیکن سارے کے سارے قرآن میں آج تک میں نے کہیں یہ نہیں پڑھا کہ انسان کا بچہ صرف 9 مہینے میں ہی نہیں بلکہ 6 مہینے میں بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اے ابن ابی طالب، اگر آپ نے قرآن سے ثابت کر دیا یہ بچہ 6 مہینے میں پیدا ہوا ہے تو میں ابھی اور اسی وقت اس خاتون کو بے گناہ رہا کر دوں گا۔ حضرت علی نے فرمایا، جناب عمر، آپ کہتے ہیں تو سنیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233 اور سورہ لقمان آیت نمبر 14 میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو مائیں دودھ پلانے کی مدت کو پورا کرنا چاہتی ہیں تو وہ مائیں پورے 2 سال 24 مہینے تک دودھ پلا سکتی ہیں۔ دوستو، اس قرآن کی آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ مائیں اپنی اولاد کو پورے 2 سال دودھ پلائیں۔ یہاں پر اس بات کو یاد رکھا جائے کہ 2 سال 24 مہینوں کے برابر ہوتے ہیں، 1 سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے۔
اور 2 سال 24 مہینوں کے برابر ہوتے ہیں۔ لہٰذا اس ویڈیو میں جو بھی باتیں بیان کروں گی تو آپ نے ان باتوں کو یاد رکھنا ہے۔ قرآن ان دونوں آیات کے مطابق اگر ماں اپنے بچے کو دودھ پلانا چاہتی ہے تو بچے کو دودھ پلانے کی عمر 2 سال یعنی 24 مہینے تک ہے۔ اسی طرح قرآن کی دونوں آیات کو پڑھنے کے بعد حضرت ابن ابی طالب نے قرآن کی سورہ الاحقاف کی آیت نمبر 15 کو پڑھا، جس میں اللہ رب العزت یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو حکم دیا کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرے، اور اس کی ماں نے بہت تکلیف کے ساتھ 9 مہینے اس کو اپنے پیٹ میں رکھا اور بہت ہی تکلیف کے ساتھ اس کو جنم دیا، اور انسان کے بچے کے حمل کا زمانہ اور دودھ کا زمانہ 30 مہینوں تک ہے۔ دوستو اس آیت میں یہ جو کہا گیا ہے کہ حمل کا زمانہ اور دودھ پلانے کا وقت 30 مہینے ہے، اسی طرح قرآن کی ان 2 آیتوں میں 2 زمانوں کا ذکر کیا گیا، ایک میں حمل کا زمانہ، دوسرے میں بچے کو دودھ پلانے کا زمانہ۔ دوستو یاد رہے قرآن نے ہمیں یہاں ایک فارمولہ بتایا ہے، وہ فارمولہ یہ ہے کہ حمل کا زمانہ جمع دودھ پلانے کا زمانہ 30 مہینے ہے۔ اب جیسا کہ میں نے آپ کو یہ پہلے ہی بتایا تھا کہ آپ نے اس بات کو یاد رکھنا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233 اور سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 بچے کو دودھ پلانے کی عمر 2 سال یعنی 24 مہینے تک ہے۔ اب اگر ہم ان 24 مہینوں کو دودھ پلانے کے نیچے لکھتے ہیں تو اس بات سے ہمیں یہ بات معلوم ہو جاتی ہے بچے کو دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے، لیکن یاد رہے کہ حمل کے زمانے کی مدت قرآن میں کہیں پر بھی موجود نہیں، لہٰذا چونکہ حمل کی مدت سارے کے سارے قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے تو حمل کے زمانے کی مدت کو جاننے کے لیے دودھ پلانے کے لیے 24 مہینوں میں اتنے مہینے جمع کرنے ہوں گے کہ وہ مہینے 30 مہینے کے برابر ہوں، اور دودھ پلانے کے ان 24 مہینوں میں حمل 1 مہینہ جمع کرتے ہیں تو بنتے ہیں 25، اور اگر 24 میں 2 مہینے جمع کرتے ہیں تو بنتے ہیں 26، اور اگر 24 میں 3 مہینے جمع کرتے ہیں تو بنتے ہیں 27، اگر 24 میں 4 مہینے جمع کرتے ہیں تو بنتے ہیں 28، اور اگر 24 میں 5 مہینے جمع کرتے ہیں تو بنتے ہیں 29، اور اگر 24 میں 6 مہینے جمع کرتے ہیں تو بنتے ہیں 30۔ بس جیسے ہی دربار میں موجود لوگوں نے امام علی کا یہ علم دیکھا تو سب لوگ حیران رہ گئے، سب لوگ اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرنے لگے کہ دوسری طرف جناب عمر نے جب یہ دیکھا کہ حضرت علی نے واضح طور پر قرآن کی ان آیتوں سے اس بات کو ثابت کر دیا کہ صرف 9 مہینے میں نہیں 6 مہینوں میں بھی حمل ہو سکتا ہے، تو پھر آپ نے سب سے پہلے بے گناہ عورت کو رہا کیا۔ آپ دربار میں سب کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہنے لگے، اے علی آج تو نہ ہوتا تو میں عمر ہلاک ہو جاتا، آج میں اس بے گناہ عورت کو سزا دے کر قتل کر دیتا تو یقیناً قیامت کے دن اللہ مجھے وہی سزا دیتا جو ایک قاتل کو دی جاتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ علی تو نے مجھے عمر کو ہلاک ہونے سے بچا لیا۔ بس حضرت علی کی یہ بات سن کر حضرت علی ابن ابی طالب نے بلند آواز میں فرمایا، اے لوگو یاد رکھنا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔